بخاری صاحب، سر پہلے آپ لوگ مذاکرات چاہ رہے تھے، حکومت کی طرف سے نخرے دکھائے جا رہے تھے، اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت مذاکرات چاہ رہی ہے لیکن آپ لوگ بیزاری دکھا رہے ہیں، تو سر کبھی وہاں سے بیزاری کبھی یہاں سے بیزاری، اس سارے سینیریو میں الیکشن کی نیا پار کیسے لگے گی بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں، حکومت تو ہے بیسیکلی صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کریے۔ حکومت کی کوئی نیت نہیں ہے الیکشن کے بارے میں سیریسلی بات کرنا، وہ بالکل کے ڈنڈے پہ نہیں ہے، بات کر رہے ہیں جو کچھ کریں، یہ ایک دے گوئنگ تھرو دا موشنز، سپریم کورٹ کو دکھایا جا رہا ہے دیکھیں ہماری کوشش ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت کہیں نہیں، وہ بغیر نیت کے سارے کام کر رہے ہیں، صرف اور صرف وقت ٹالو پروگرام ہے جس کے اندر وہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس قسم کے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے جب تک نیت نہ ہو۔ اگر ہم لوگوں نے ہر چیز کو پیچھے رکھ کے ہم لوگ اگر نیگوسیشنز پہ آئے اور ہم لوگوں نے یہ بات بھی کر دی کہ کیونکہ آئین کو تو ان نے پامال کر دیا ہے، اسمبلی کے اندر جس طریقے سے ان لوگوں نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا، پھر جس طریقے سے ان لوگوں نے الیکشنز نہیں کروائے پنجاب اور کے پی میں، آئین کو تو پامال کر دیا ان لوگوں نے اپنے ایکشن سے۔ یہ ایک پریسیڈنٹ نے سیٹ کر دیا ہے ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے کہ اس طریقے سے بھی ہم لوگ جب بیٹھے ہوں ہم اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ آپ اس پر کمنٹ کیا کریں گے کہ ایک طرف مذاکرات کا پہلا دوسرا دور چل رہا ہو، دوسری طرف آپ کے پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہوں کہ اگر 14 مئی کو اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر، دوسری طرف آپ نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں حکومت کی بخاری صاحب؟ بالکل عمران خان صاحب نے بالکل صحیح بولا ہے، کیونکہ بات جب ہوئی تھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کو ماننا ہے منو ان، اور اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مان رہے، اس کے آس پاس ایک بات نہیں کر رہے تو اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ جو کیا ہے، آئین کے ساتھ جو یہ لوگ کھیلے ہیں اپنی خوبصورت زبانوں کے ساتھ، خوبصورت بولیوں کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے، تو ان کی نیت تو تھی کہیں نہیں۔ تو خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل ڈائریکٹ بولا ہے کہ ابھی یہ ہمارے ساتھ مذاق کرنا بند کریں، قوم کو بیوقوف بنانا بند کریں، آئین کو اور زیادہ پامال کرنا بند کریں جتنا کر بیٹھے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو مہنگی پڑے گی مستقبل میں، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ کاٹے گی، اٹ ول کم بیک ٹو بائٹ دیم، اور جب یہ بائٹ کرے گی تو یہ پھر ان کو یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، اور وہ اچھی بات، ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آئین کی پامالی بھی نہ ہو، اس کی بھی سوورنٹی اور اس کی بالادستی رہے، اور سپریم کورٹ کا حکم بھی مانا جائے، اور اسی طریقے سے جو ڈیزولوشن ہے اسمبلیز کی، یہ ہمارا آئینی حق تھا ہم لوگ۔ سر لیکن اس میں دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہونی تھی نا، کیونکہ آئین کی جو مدت ہے وہ جو 3 مہینے ہے سر، وہ تو پہلے ختم ہو رہے تھے، اس کے بعد 14 مئی کا حکم آیا تھا سر، تو وہ تو دن پہلے ہی ختم ہو گئے نا، وہ 90 ڈیز۔ کامران صاحب سر کوشش یہ کر رہے تھے سپریم کورٹ کا بھی جو فیصلہ ہے وہ کم سے کم وہ اور ڈیلے کی طرف جا رہا تھا، کم سے کم ڈیلے، تو ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ آپ لوگ کر بیٹھے ہیں، ابھی وہ وقت تو گزر گیا، وہ تو پانی پل کے نیچے سے گزر گیا، ابھی ہم کہیں تو رک جائیں، لیکن یہ کہیں رکنے کی ان کی خواہش نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جب تک اپنے جو ان کے ایمز سے وہ جب تک پورے نہیں کیے، تو میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں یہ لوگ اقتصادی دہشت گرد ہیں، اکنامک ہٹ مین ہیں، جنہوں نے آ کے تباہی مچا دی ہے، ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ حسن صاحب، پاکستان بار کاؤنسل پر سپریم کورٹ ایسوسی ایشن بار کو ٹیک اوور کرنے کا الزام لگ رہا ہے سر، اور یہ سارا معاملہ ذرا بتائیے گا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ کی طرف سے سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، انہوں نے آپ سمیت سر دیگر 7 ارکان ان کی ممبرشپ معطل کر دی، اور آپ کی طرف سے آج سپریم کورٹ پہ کوئی پیش بھی نہیں ہوا، سر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ میرے بشمول جتنے بھی وکیل ہیں جو سپریم کورٹ میں کام کرتے ہیں، ان تمام کو جو لائسنس ٹو پریکٹس دیتی ہے وہ پاکستان بار کونسل دیتی ہے۔ بار ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ 1 سال کے لیے منتخب ہوتی ہیں، اور جو بار کونسلز ہیں، پروونشل بار کونسلز اینڈ پاکستان بار کونسل، وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ بار کونسل اینڈ پریکٹیشن ایکٹ 1976 کے تحت جو گورننگ باڈیز ہیں، جو تمام کی ریگولیٹری باڈی ہیں تمام بار ایسوسی ایشنز کی، انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ بار، وہ بار کونسلز ہیں۔ سپریم کورٹ بار کی جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، ٹھیک ہے، اور
سپریم کورٹ بار کے رولز بھی پاکستان بار کونسل بناتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ 17 ممبرز ایگزیکٹو کمیٹی منتخب ہوئی اکتوبر میں. 2 گروپ ہیں آپ کو پتہ ہے, ایک پروفیشنل گروپ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے. پروفیشنل گروپ کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری منتخب ہوئے, لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایگزیکٹو کمیٹی کے ٹوٹل ان کے 5 ممبر منتخب ہوئے, یعنی ٹوٹل 7 ہو گئے. باقی جو 10 تھے جی وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے منتخب ہوئے. اب دیکھیں جو ان کے رولز ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, وہ ہیں کہ ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ایڈوائس ہے پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ابھی رولز فالو نہیں ہو رہے, یہ ایشو ہے آپ کا. ہوا سر یہ کہ اب انہوں نے جو آمرانہ ذہن ہوتا ہے, آمرانہ انداز ہوتا ہے, اس کے تحت انہوں نے جو 10 ممبر ہیں جو میجورٹی ہے ان کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرنے شروع کر دیے. تو بینگ ریگولیٹر ہمارے پاس 10 ممبرز نے ایک پٹیشن فائل کی. کوئی ان کا اپنا ڈسپیوٹ تھا کسی میٹنگ پہ, تو ہم نے وہ ایک فیصلہ صادر کیا, اور وہ بڑا اس سے حساب سے بڑا زبردست تھا کہ ہم نے یہ کہا پریزیڈنٹ کو کہ آپ الگ الگ میٹنگز کو چھوڑیں, آپ بینگ پریزیڈنٹ دونوں گروپوں کی میٹنگ بنائیں, جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے, جو آپ کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے اور جو آپ کو جو ایک کرنا چاہیے کام, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اس پہ عمل کرتے, انہوں نے کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں کیس کر دیا, وہاں سے ہمارا آرڈر سسپینڈ کرا دیا. وہ ابھی ہم وہاں فائٹ کر رہے ہیں. جی عدالت میں سر ایک نکتہ یہ بھی اٹھا کہ بار کاؤنسل کے پاس کارروائی کا اختیار بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں, بار کونسل کے پاس, عدالت کے پاس شاید اختیار نہیں ہے بار کونسل کے معاملات میں کارروائی کرنے کا, کیونکہ عدالت نے 184(3) کی کاگنیزنس لی ہے جو کہ مینٹینیبل نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہے کہ 184(3) میں اس کو کیا جائے. اور بار کونسل کے پاس ہے بار کونسل کے پاس ہے, اور جب قانون یہ ہے کہ جب آلٹرنیٹ ریمیڈی کسی فری کے پاس ہے تو وہ کورٹ میں 199 یا 184 کے تحت نہیں جا سکتا. وہ جب تک آلٹرنیٹ ریمیڈی ایگزاسٹ نہیں ہوتی وہ کورٹ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. ابھی تو معاملہ پینڈنگ ہے ہمارے پاس. تو ہوا یہ کہ جب وہ سندھ, ہم نے ان کو نوٹس جب بھیجا تھا, اس کا انہوں نے جب ریپلائی کیا تو وہ اتنا ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی گئی کہ ہم نے ان کو ان پرسن طلب کیا. سر جو معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ میں ہے اس پر کارروائی اس پہ نہیں, یہ اس پہ نہیں کارروائی, وہ تو روک دیا نا ہم نے, وہ تو روک گیا. لیکن باقی جو انہوں نے جب ہمیں نوٹس کا اس آرڈر کے جواباً ایک خط لکھا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے اپنے اس لیے گئے اسٹے کی خلاف ورزی کی. تو اس پہ ہم نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا. اس کا رپلائی آیا تو وہ بھی بڑی ڈیروگیٹری لینگویج تھی, تو ہم نے ان کو ان پرسن طلب کیا کل, لیکن وہ ان پرسن نہیں آئے. وکیل صاحبان ان کے آئے, وہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے. تو ہم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے رولز کے مطابق سیکرٹری کو اور ایڈیشنل سیکرٹری دونوں کو ڈی سیٹ کر دیا, اور فائنانس سیکرٹری جو حفصہ بخاری صاحبہ ہیں ان کو ہم نے ایڈیشنل چارج دے دیا سیکرٹری کا. سر آج تو آپ لوگ نہیں گئے, اب نیکسٹ ڈیٹ ہمیں جب نوٹس ہی نہیں, اچھا نوٹس ہی نہیں آیا, نوٹس نہیں تھا نا, یہ تو بڑا اسپیشل سرکمسٹانس میں بینچ بنایا گیا. یہ بھی ہم نے سوال اٹھانا ہے, اگلی تاریخ پہ جائیں گے یا اس پہ بھی نوٹس کا انتظار کریں گے؟ نوٹس اب ہمیں پتہ چل گیا, ہم جائیں گے, ہم کچھ چھپنے والے تو نہیں ہیں. ہم جا کے پہلے پوچھیں گے کہ یہ 184(3) کا کس طرح کیس بنتا ہے, کس طرح ایک دن میں سیم ڈے بینچ بنا کے کس طرح یہ کیا گیا. آل دو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا کہ ان کو ہمارے آرڈر کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا. ہمارا آرڈر انٹیکٹ ہے. جو ہم نے یہ کیا تھا کہ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کو ڈی سیٹ کیا تھا, انہوں نے پریئر کی کہ یہ سیٹ اسائیڈ کر دے, انہوں نے کہا جی نہیں. پھر انہوں نے سیکنڈ پریئر کی کہ جو انہوں نے ایڈیشنل چارج دیا ہے فائنانس سیکرٹری کو وہ سیٹ اسائیڈ کر دے, انہوں نے کہا وہ بھی ہم نہیں کرتے. سر ابھی تو یہ تعین ہونا بھی باقی ہے نا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو سنے گا بھی یا نہیں, یا یہ ہائی کورٹ میں ہی معاملہ چلے گا. یہ انہوں نے کنڈیشنل آرڈر کیا.